سنیت کی جان، سبحان اللہ، حقانیت کی پہچان، سبحان اللہ، سبحان اللہ ان پہ مہربان، غلام احمد رضا خان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بریلی کا تاجدار، سبحان اللہ، اہل سنت کا امام، بے شک، ان کا بیٹا۔ ایمرجنسی کا زمانہ ہے، بڑے بڑے نیتا اندر، دروازہ بند، یہ بند بھی بڑا عجیب ہے۔ گھر بچانے کے لیے لوگ گھر بند کرتے ہیں، انہوں نے تو علم کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پورا دارالعلوم بند کر دیا۔ کیا کہنے، واہ واہ، بڑے بڑے نیتا جیل میں، یا بھاگ رہے ہیں ریل میں، یا چھپ گئے ہیں کھیل میں، یا بند کر دیے گئے جیل میں۔ بولنے کی ہمت نہیں۔ کسان پریشان تھا چک بندی سے، ہندوستان پریشان تھا نسبندی سے، اسلام پریشان تھا دیوبندی سے۔ بہت اچھا، بہت اچھی، ہمیں تالیاں نہیں بھیا، واہ واہ واہ، ایسے نازک دور میں بڑی اچھی تو بندی ہے، جب بڑے بڑے نیتا، فاؤنڈر آف پولیٹیکل پارٹیز بولے اور اندر ہوئے، لوگ گھر چھوڑ کر کھیتوں میں چھپنے لگے، اپنی عقلیں بچانے لگے، اپنی نسلیں بچانے لگے۔ تو اس وقت بھی سہارنپور سے جواز کا فتویٰ آیا، تب کسی نے نہیں جانا کہ نسبندی کو جائز کہنے والے دارالعلوم دیوبند کے لوگ مرکز سے کتنا لے کر فتویٰ دیے، یہ تب پتہ نہیں چلا۔ لیکن غریب نواز میں قربان جاؤ تو ساری دنیا جان گئی، 5000 میں یہ فتویٰ ہے، 10,000 میں یہ فتویٰ ہے۔ لیکن انہی کے مقابلے میں جماعت اہل سنت کی حقانیت دیکھو، بریلی شریف میں عشق مدینہ دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کشمیر سے کنیا کماری تک جب سب کی زبانیں بک گئی تھی یا بند ہو گئی تھی، اس وقت تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند نے قلم جہاد اٹھایا اور نسبندی کو حرام بتایا۔ نہ دلی کچھ بگاڑ سکی، نہ لکھنؤ کچھ بگاڑ۔ رسول پاک کا وہ عشق جو جبریل امین کے پاس ہے، رسول پاک کا وہ عشق جو صحابہ کے سینے میں، رسول پاک کا وہ عشق جو غوث و خواجہ کے دل میں، وہی بریلی میں، وہی سنیوں کے بچے بچے میں ہے۔ نہ کل یہ بکا تھا، نہ آج بکے گا۔ بکنے والے بک گئے، انگریز خریدتے تھے، انگریز خریدتے تھے تو توحید کا نظریہ بیچ دیا۔ حق ہے، کیا کہنے، توحید رسالت کا نام توحید رکھا، یہ بھی بکے ہوئے تھے۔ جی، ہر مہینہ وظیفہ ملتا تھا، جماعت بنا ڈالی، تو کبھی یہ انگریزوں کے اشارے پر بکتے تھے، اب ان کا اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا کہ میڈیا کے 5000 پہ بک رہے ہیں۔ یہ خدا نے کھول لیا ان کے راز کو۔ یہ بکاؤ مال اب جو فقہ کو بیچ دے، جو احکام شریعت کو بیچ دے، ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر کیا ہم اپنے مستقبل کو بیچیں؟ کیا کہنے، واہ، میرے دوست، تو صحابہ کرام عشق رسول کی وجہ سے عربی نہیں کہلائے۔ حق ہے، غوث اعظم عشق نبوی کی بنیاد پر علاقے سے منسوب نہیں ہے، وہی عشق رسول واہ، جو کبھی
मदीने में, बगदाद में, सुभान अजमेर में, कलियर में, महरौली में, कि चौसा में, मलहरा में, बरेली में, लखनऊ में, हर जगह। और अगर इसके रसूल का नाम तुमने बरेलवी रखा, तवज्जो चाहूंगा, तो फिर हिम्मत करो, क्या कहने सिद्दीक अकबर भी आशिक रसूल हैं, क्या उन्हें भी बरेलवी कहोगे? इमाम हुसैन भी आशिक रसूल हैं, क्या उन्हें भी बरेलवी कहोगे? वाह मुझे बता कि मेरे इमाम ने वो कौन सी नई बात कही है जो गौस ने न कही हो, गरीब नवाज ने न कही हो, महबूब इलाही ने न कही हो। वलियों की बोलने वाला वलीउल्लाह होता है, बिकाऊ मुल्ला नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसे आला हजरत पढ़ा दे, अरे बाप रे बाप, आला हजरत किसी को पढ़ा दे तब तो पढ़ने वाला हुज्जतुल इस्लाम होगा, तब तो पढ़ने वाला मुफ्ती आज़म हिंद होगा। सुभान अल्लाह। बेशक एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा सकते हो जिसे मखदूम शाह मीना पढ़ा दे? अबे यार, तो उसका तो अता पता ही नहीं लगेगा, इसलिए वो इतना गहरा समुंदर होगा कि सब उसके सामने बहिरा, वो इतना गहरा कि कोई पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, तो अगर किसी को मखदूम सफी पढ़ा दे, भाई उसका इल्म का तो अंदाजा नहीं लगेगा। अच्छा, अगर किसी को महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पढ़ा दे, बोले वो तो वक्त का खुसरो होगा, वो तो आईने हिंद होगा, बेशक बेशक, वो तो जवादे दहलवी होगा। और जिसे गरीब नवाज पढ़ा दे वो तो खुदबुल अख्ताब होगा, जिसे इमाम आज़म अबू हनीफा पढ़ा दे वो तो इमाम अबू यूसुफ होगा, वो तो इमाम मोहम्मद होगा। एक बात बताओ, जिसे मौला अली पढ़ा दे बाबुल इल्म, बोले फिर तो वो ख्वाजा हसन बसरी होगा, फिर तो वो हसन मुजतबा होगा, शहीद करबला होगा। जिसे मौला अली पढ़ा दे और जिसे मदीनतुल इल्म रसूल पाक पढ़ा दे, अरे वो जिसे पढ़ा दे वो तो सिद्दीक अकबर होगा, वो जिसे पढ़ा दे वो फारूक आजम होगा, वो जिसे पढ़ा दे वो जुन्नूरैन होगा, वो जिसे पढ़ा दे वो खैबर शिकन होगा। तो गरीब नवाज पढ़ा दे, पढ़ने वाले के इल्म का हम अंदाजा ना लगा पाए। हाफिज़े मिल्लत ने जिसे पढ़ा दिया उसके इल्म का अंदाजा हम लगा ना पाए। आला हजरत ने जिसे पढ़ा दिया उसके इल्म का अंदाजा न लगा पाए। ताजुल पोहुल मुहिब्बे रसूल अब्दुल कादिर बदायूनी किसी को पढ़ा दे तो हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते। इमाम फजले हक खैराबादी किसी को पढ़ा दे हम उसके इल्म का अंदाजा न लगा पाए। महबूब इलाही पढ़ावे तो पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा हम नहीं लगा पाते। गौसो खाजा किसी को पढ़ा दे तो पढ़ने वाले के इल्म का हम अंदाजा नहीं लगा पाते। मौला अली किसी को पढ़ा दे, खुदा की कसम कोई नहीं बता सकता कि पढ़ने वाले के पास इल्म कितना है। नबी करीम अगर किसी को पढ़ा दे तो पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा नहीं लग सकता। अरे जब हाफिज़े मिल्लत से लेकर नबी करीम तक पढ़ाने वाले हो तो पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा कोई लगा नहीं पा रहा है, तो मैं उस नबी के इल्म के बारे में क्या बताऊं जिसे खुदा ने बढ़ाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। मुल्ला पढ़ा दे तो हकीमुल अमत हो जाओ। अरबी जानने वालों की तवज्जो चाहूंगा, अरबी जानने वालों, अगर मुल्ला पढ़ाए तो तुम शेखुल हिंद, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, मोटे मोटे अलकाब आदमी का पढ़ाया हुआ जब इतना काबिल है तो
रहमान का पढ़ाया हुआ, अल्लाह का पढ़ाया हुआ। अरे अपनी हैसियत पहचान, तुझे मुल्ला ने पढ़ाया है, मेरे आका को अल्लाह ने पढ़ाया है। रहमान अल्लमल कुरान। इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर के बाद बेहतरीन नात भी सुनने को मिलेगा और दस्तार हिफ्ज का दिलकश पुरनूर मंजर भी देखने को मिलेगा और सवाब की नीयत से ये सब आप करेंगे। ये नहीं कि बड़ी मजा आती है, बड़ा अट्रैक्शन है, बड़ा आकर्षण है, ऐसा कुछ नहीं। सवाब है। हम सुन्नी लोग करते क्या है, सवाब जमा करते हैं, फिर ईसाले सवाब करते हैं। क्या कहने, सवाब रहेगा नहीं तो ईसाल क्या करेंगे। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ बैठे हो सवाब, सुन रहे हो सवाब, उल्मा का चेहरा देख रहे हो सवाब, नबी का जिक्र सुन रहे हो सवाब, बेशक। फिर दस्तार बंदी देखोगे सवाब, नात सुनोगे सवाब। जब ढेर सब हो जाए सवाब, कर देना अपनी अब्बा अम्मा को ईसाले सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अब्बा अम्मा जिंदा है तो दादा दादी जो वहां ईसाले सवाब। कुरान आखिरी किताब, इसको एक मिसाल से समझो। जब बंबई में पहली मरतबा जब मोबाइल आया तो मेरे मुहिब्बे गिरामी उस्मान अशरफी थे, हजरत ये देखिए। अरे मैंने कि क्या यार इतना लंबा मोटा भारी, बोले मोबाइल है। मैंने कहा ये तो जेब में भी नहीं आएगा, इसके लिए तो अलग से झोला रखना पड़ेगा। पहला आइटम था मगर बड़ा अहम था, बहुत ही अट्रैक्शन था, क्योंकि आप कहीं से भी कहीं फोन कर लो ना, पीसीओ जाने की जरूरत नहीं है। बस कार में बैठे हो वहाँ से बात कर लो, बस में बैठे हो वहाँ से बात कर लो, ट्रेन में बैठे हो वहाँ से बात कर लो, सड़क पे हो तो वहाँ से बात कर लो और बात सुन लो। तो आउटगोइंग इनकमिंग। फिर दूसरा आया, बोले ये लेटेस्ट है। ये लेटेस्ट क्या मतलब का, जो पुराने में खूबी है वो सब इसमें है, मगर कुछ नई खूबी भी है। वो क्या, आप मैसेज भी भेज सकते। फिर लेटेस्ट आया, कहा आपका वो जो 3 खूबियां पहले की थी वो सब इसमें मौजूद है, एक चौथी नई है। नई क्या है, फोटो भी खींच सकते जी। फिर एक लेटेस्ट आया, आप किस लिए आए, उनका वो जो 5 खूबियां पिछले वालों में है वो सब 5 इसमें है, मगर इसमें कुछ ज्यादा है। ज्यादा क्या है, फोटो को आप दूसरे मोबाइल पे भेज भी सकते। फिर आया, जनाब आप क्यों, जी मैं भी लेटेस्ट हूँ, आप किस लिए तशरीफ लाए, कहा वो जो पीछे 6 खूबियां हैं वो सब इसमें मेरे अंदर मौजूद है, मगर मुझ में एक नई खूबी है, मुझे इंटरनेट में लगा सकते। क्या मतलब, कोई भी लेटेस्ट पुरानों का दुश्मन नहीं होता। वाह बेशक, बल्कि पुरानों की तमाम खूबियां उसमें मौजूद, मगर जो नए में नई खूबियां हैं वो पुरानों में मौजूद नहीं। तो अल्लाह की सारी किताब सलाखों पर, चाहे तौरेत हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, मगर कुरान लेटेस्ट। सारी किताबों की खूबियां कुरान में है, मगर कुरान की सारी खूबियां पिछली किताबों में नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पर एक बात और बहुत उम्दा सर, अंग्रेजी का हजरात की तवज्जो चाहूंगा। अगर तौरेत ओल्ड टेस्टामेंट है, इजराइलियों कान खोल करके सुन लो, तुम जिस किताब की बात करते हो उसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। और मिस्टर पॉप, तुम भी याद रखो कि तुम जिससे अपनी किताब कहते हो उससे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। इंजील न्यू टेस्टामेंट है,
قرآن لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ حق ہے حق ہے. اگر تمہارے پاس بڑھاپے کی وجہ سے عقل خراب نہ ہوتی تو لیٹسٹ موجود ہے اور اولڈسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کشمیر سے کنیا کماری تک اپنے پیارے ملک میں رہنے والوں سے کہوں گا کہ کیوں 20,000 برس پرانا لیے بیٹھے ہو؟ واہ. کیوں 50,000 برس پرانا مال لیے بیٹھے ہو؟ کیوں تم 2,600 برس کا مال لیے بیٹھے ہو؟ کیوں 5,000 برس پرانی بات کرتے ہو؟ جب زندگی میں لیٹسٹ چاہیے تو بندگی میں بھی لیٹسٹ چاہیے. سبحان اللہ. Only Quran is the latest testament. Only Islam is latest religion. Only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is latest prophet. اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آیا, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی, مسلمان کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئی. حق ہے. تو امت رسول لیٹسٹ امت ہے. اب اگر لیٹسٹ مارکیٹ میں ڈھونڈتے ہو تو گھبراؤ مت, ان لوگوں کے پاس مت جاؤ جو پیسہ لے کے فتویٰ دیتے. ہم اب آپ کو ایک نیا فتویٰ دیں گے کہ ٹی وی پر خبریں سننا حرام ہے. ارے پوچھا بول صاحب کیوں؟ کہ ہماری بدکاریوں کی خبر ہی نہیں ان کو ہوگی. واہ. نہ یہ دیکھے گا, نہ جانے گا, نہ جانے گا, نہ سمجھے گا, نہ سمجھے گا, نہ پہچانے گا. ورنہ 40 دن تو بڑی بات ہے, 40 سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. اگر کوئی اپنا فتویٰ بیچے تو سسپینڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا. واہ. حق ہے. توبہ کراؤ, شرعی توبہ چاہیے. اور یہ بتا, یہ بچوں نے کیوں اپنا فتویٰ بیچا؟ کیا بڑے بھی یہی کرتے رہے؟ وہ ڈھکا رہا, یہ چھپ گیا. تب کیمرہ نہیں تھا, کمرہ تھا. کمرہ کچھ بتا نہیں سکا, کیمرے نے سب بتا دیا. واہ واہ واہ. ہم تو میڈیا سے کہیں گے ان کے بڑوں میں بھی گھسو. اچھا ہے. واہ. تو سب ریئلٹی سامنے آ جائے گی آپ کے. اور یہ دھیرے دھیرے اسی لیے کھل رہا ہے کیونکہ سچے اسلام کا دور آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک یہ کچرے کنارے نہیں کیے جائیں گے, جب تک یہ ربش ہٹائی نہیں جائے گی, جب تک یہ بادل چھٹیں گے نہیں, سورج کی حقانیت کی چمک دکھائی نہیں. بے شک بے شک. ایک بات اور, ہمارا ایمان زبور پہ, توریت پہ, انجیل مقدس پہ, قرآن پہ. لیکن افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن سے افضل کوئی کتاب ہے؟ میں بتا رہا ہوں, آپ سیدھے سیدھے جواب دیجئے. قرآن افضل ہے کہ انجیل؟ قرآن افضل ہے کہ توریت؟ قرآن افضل ہے کہ زبور؟ ارے میں اس انجیل کی بات نہیں کرتا جو پوپ, بشپ, ریورنڈ اینڈ فادرز آف چرچز کے ہاتھ میں ہے, اس کی بات نہیں کرتا. وہ تو ایمنڈڈ ہے, وہ تو سنشودھت ہے, وہ تو محرف ہے. میں اس انجیل کی بات کرتا ہوں جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں اس توریت کی بات کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. میں اس زبور کی بات کرتا ہوں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. اور اس قرآن کی بات کرتا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں افضل کون ہے؟ قرآن. قرآن. چلو اب ایک بات اور بتاؤ, قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ. توریت کس کا کلام ہے؟ اللہ کا.
زبور کس کا کلام ہے؟ ابے جب چاروں اللہ کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہوگا؟ اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا ہے. ہمیں چھوٹا بڑا کرنا ہے تو ساتھ بدلو. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کو کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کس سے. صدیق اکبر سے وہ افضل ہے؟ کیا ہاشمی سے مفضول ہے؟ ارے ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے. میری تقریر کو چھوٹا کہنا ہے تو کہنا پڑے گا مدنی میاں کی تقریر سے ہاشمی میاں کی تقریر چھوٹی ہے. میرے علم کو کم کہنا ہوگا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم سے ہاشمی میاں کا علم تو قطرہ بھی نہیں. ہاشمی کا علم سے کیسے کم ہوگا؟ تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے کم ہوگا؟ جبکہ زبور بھی اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. جب متکلم ایک ہے بس یہیں بھٹکے نا. ابے اس لیے کون چھوٹا بڑا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ متکلم نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ متکلم اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کس کا کلام ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے لے کون رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابے تم تو لکھنؤ والے ہو، اشارہ سمجھو. بھائی کوئی فیض آباد کے دیہات پہ تھوڑی بول رہا ہوں. جب اللہ نے زبور دیا تو لیا داؤد خلیفۃ اللہ نے. توریت نازل ہوئی تو لیا موسیٰ کلیم اللہ نے. انجیل نازل ہوئی تو لیا عیسیٰ روح اللہ نے. جب قرآن نازل ہوا تو لیا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فضیلت کا معاملہ دینے والے پہ نہیں ہے، لینے والے میں. بے شک. جس طرح رسول اللہ کا جواب رسولوں میں نہیں ہے، ایسے ہی کتاب اللہ کا جواب کتابوں میں نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. حفاظ کرام اسٹیج پر دستار بندی کی نیت سے آ جائیں، اور انہیں میں بتانا چاہوں گا کہ وہ حافظ بن کر کیا بن رہے ہیں. دیکھو، فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ کی اطلاع کے لیے، انجیل ہو، زبور ہو، توریت ہو، اللہ کی کوئی کتاب اس کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. جب کلام اللہ کا ہے تو حفظ کرنے والا نبی ہو. یہی وجہ ہے کہ زبور کے حافظ حضرت داؤد ہیں، ان کی امت نہیں. بے شک بے شک. توریت کے حافظ حضرت موسیٰ اور ہارون ہیں، امت نہیں. حق ہے. بہت عمدہ. انجیل کے حافظ عیسیٰ روح اللہ ہیں، حق ہے. امت نہیں. بہت عمدہ. یہ شرف کہ اللہ کے کلام کو زبانی یاد کر لینا اتنی بڑی کوالٹی ہے، اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ اس کے لیے خدا نے نبیوں کو چنا کہ صرف نبی ہی حافظ بنے. مگر قربان جاؤ مدینے والے بات کہ جو نبیوں کو ملا تھا امتیوں میں بانٹ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر محلے میں حافظ، ہر شہر میں حافظ، ہر نگر میں حافظ، ہر دیہات میں حافظ، ہر ملک میں حافظ، ہر صوبے میں حافظ، دنیا میں حافظ، عرب میں حافظ، عجب میں حافظ، یورپ میں حافظ، امریکہ میں حافظ، افریقہ میں حافظ، آسٹریلیا میں حافظ، ہر جگہ حافظ. یہ پہلے انبیاء کرتے تھے، میرے نبی کے صدقے میں امتی کے گھر گھر حافظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اسی لیے میں اس موجودہ پوپ کو منہ نہیں لگانا چاہتا جو پوری عیسائی دنیا کا مذہبی رہنما ہے.
اور انجیل تک یاد نہیں. اتنا بڑا پوپ ڈراتا ہے مسلمانوں کو. اٹلی والوں آنکھ کھول کے دیکھو, افغانستان دیکھ, فلسطین دیکھ, بغداد دیکھ. جب تیرے امریکی توپ سے ہم نہیں ڈرے تو اس بے وقوف بڈھے پوپ سے کون ڈرے گا؟ واہ 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 واہ. ہمارے یہاں بھی آپ لائن سے دیکھیے گا. 80 برس کی سرحدوں کو چھونے والا بائبل کا حافظ نہیں, بات کرتا ہے اسلام کی, جس نے ہر ذات برادری میں حافظ بنا کر امامت کے مسلح پر کھڑا کر دیا. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. اگر کوئی اسے نیچی ذات کا سمجھتا رہا ہو تو اسلام کی پرامن تعلیم کے سانچے میں ڈھل کر جامع مسجد کے مسلح پر وہ حافظ کھڑا اور رسول پاک کی اولاد پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, شہزادہ محدث اعظم ہند, اعجاز قرآن کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. جس کا جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے, ایک کینڈل جلا کر کے خالی چپ رہے, کتاب کھول کر کے پڑھے. کیا دیا تو نے؟ کیا بات. میں بتاؤں گا کیا دیا مصطفیٰ نے. کہتے ہیں اسلام نے کیا دیا. ابے تو لے ہی نہیں رہا ہے تو اسلام کیا کرے. اس پوپ کی بات ایسے ہی ہے جیسے کسی اونچی پہاڑی نے برسات سے شکایت کیا. کمپلینٹ اگینسٹ ہیوی رین. بولا اس بارش نے مجھے گا دیا. تو کسی سمجھدار تالاب نے کہا میری طرح گہرا ہو جا, دامن کو پھیلا, پھر دیکھ تالاب بھرتا ہے کہ نہیں. ندی نے منہ چڑھایا میری طرح لمبی لمبی گہری گہری ہو جا تو لکھنؤ سے جونپور تک بھر جائے. گومتی بھر گئی. ابے گومتی بھرے گی نا, دامن پھیلایا ہے گومتی نے, گہرائی پیدا کی ہے گومتی نے, تو گومتی بھرے گی. گومتی کے اس پار سوکھا ہی سوکھا ہوگا. ندیا کے پار پانی ندیا میں ہے, ندیا کے پار نہیں. کیا کہنے. واہ. ہم نے اس بادل سے پوچھا اے بادل منہ دیکھ کے برسے تھے کیا؟ کہا کیوں؟ میں تو گڈھے میں تو نے تھوڑا سا پانی دیا, نالے میں اس سے زیادہ دے دیا, تالاب میں اس سے زیادہ دے دیا, ندی میں اس سے زیادہ, سمندر کو بہت زیادہ دے دیا. پوری بمبئی پریشان ہو گئی. مہالکشمی کی چوٹی پہ ایک بوند پانی نہیں, اس کو تو نے کیا دیا؟ کہا مجھ سے مت پوچھ, اسی سے پوچھ کہ جب میں دے رہا تھا تو اس نے لیا کیوں نہیں. میں بادل ہوں, اشارہ کروں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ارے میں آسمان کا بادل ہوں, پنجاب کا بادل نہیں جو برادری پہ برسوں. واہ واہ. میں آسمان کا بادل ہوں, مسجد پہ برسا اتنا ہی مندر پر برسا, جتنا میدان میں برسا اتنا ہی مکان میں برسا, جتنا
سڑک پر برسا اتنا ہی گلی میں برسا، جتنا امیر کے ہاں برسا اتنا ہی غریب کے ہاں برسا، جتنا محل پہ برسا اتنا ہی جھوپڑے پر برسا، اتنا ہی سڑک پر برسا، اتنا ہی گڈھے پر برسا، اتنا ہی تالاب پہ برسا، اتنا ہی ندی پہ برسا، اتنا ہی میں سمندر پہ برسا۔ جس نے جتنا دامن پھیلایا، گڈھے کا دامن چھوٹا تھا تھوڑا سا ملا، تالاب کا دامن بڑا تھا زیادہ مل گیا، ندی کا دامن اور بڑا تھا اور زیادہ مل گیا، سمندر کا دامن بہت بڑا تھا بہت زیادہ لے گیا، اور یہ گھمنڈی سینہ تانے اکڑا کھڑا رہا، ٹیلا کھڑا رہا، پہاڑی سینہ تانے کھڑی رہی، برسا تو میں اس پر بھی مگر سب بہی گئے، اس نے لیا ہی نہیں۔ تو اگر پوپ صاحب آپ کو کچھ ملا نہیں، ہم آپ کو پہچان گئے، آپ نے کچھ لیا ہی نہیں، ورنہ میرا نبی ابر رحمت بن کر برسا، کرم بن کر برسا، جب پہ برسا جب پہ برسا، کالوں پہ برسا گوروں پہ برسا، مردوں پہ برسا عورتوں پہ برسا، انسانوں پہ برسا، مکے میں برسا مدینے میں برسا۔ جس نے جتنا دامن پھیلایا، علی نے اپنا دامن پھیلایا وہ بھر گیا، عثمان غنی نے اپنا دامن پھیلایا وہ بھر گیا، فاروق اعظم نے اس سے زیادہ پھیلا دیا، اس سے زیادہ مل گیا، صدیق اکبر نے سب سے زیادہ پھیلا دیا، سب سے زیادہ مل گیا۔ یہ میرے نبی کے دینے کا فرق نہیں ہے، لوگوں کے لینے کا فرق ہے۔ ابو جہل ابو لہب سینہ تانے کھڑے رہے، برسا پھسل گیا نکل گیا، کچھ لیا ہی نہیں۔ کل جو ابو جہل تھا وہی یہ پوپ ہے۔ ہم غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جی